اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح کا الفاظ فرمایا ایاکم والغیبۃ، تم اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ کیوں؟ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا اور بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ جو عادت اس کے اندر پئی جا رہی ہے اسی کا تذکرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور ایک چیز میرے اندر نہیں، نیب امام صاحب کے اندر نہیں، عطر شاہ صاحب کے اندر نہیں، خان صاحب کے اندر نہیں، میرے اور آپ کے اندر نہیں، اگر وہ بات کہیں گے تو یہ تو بہتان ہے۔ کیا صحابہ نے بھی سوال کیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے کیسے بڑا گناہ ہے؟ بدکاری، زنا، کم سے کم درجے کا ایمان والا بھی اس کو نفرت سے سنتا اور دیکھتا ہے، بلکہ بدکار آدمی سے تعلق بھی نہیں بناتا، بدکار آدمی سے بھی تعلق رکھنے کے لیے گوارا نہیں رکھتا کہ یہ بدکار آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، جو زانی آدمی ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ یہ زنا جو ہے، بدکاری جو ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ لَهُ، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةَ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ، اور جو غیبت ہے، غیبت کرنے والا اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا حتیٰ کہ جس کی غیبت کی ہے اسی سے معافی مانگے۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے، میں نے غیبت کی ہے، وہ فوت ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ میں نے غیبت کی ہے، اس نے مجھے معاف نہیں کیا، وہ اندر سے پسا ہوا ہے، اندر سے غصے میں نے معافی مانگی، اصرار کیا تو اس نے مجھے ظاہری طور پر معاف کیا، حقیقت میں معاف نہ کیا تو وہ معافی بھی نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کا سوال ہے، صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ساری باتیں خود فرما رہے ہیں، یہاں تو سوال جواب کی شکل ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد عند اللہ عز وجل من الزنا وشرب الخمر، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہی ہے لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فیما بینک وبین اللہ عز وجل، یہ جو زنا اور شراب ہے یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ آگے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ والغیبۃ لا یغفر لک حتی یغفر لک صاحبک، اور غیبت ایسا گناہ ہے جب تک غیبت جس کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف، اور غیبت حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ اور قرآن مجید نے عجیب انداز اختیار کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم کسی دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگلی بات سنو،
اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا فوت ہونے کے بعد تو ویسے بھی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو غیبت کچھ نہیں ہے، عادت بنائیں، عبادت بن جائے گی۔ روکیں اپنے آپ کو، کر لی ہے تو پھر اپنے آپ کو افسردہ کریں، افسوس کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ جس کی غیبت کی ہے ایک دفعہ اس کے پاس معافی مانگے، دوسرے کی ہے اس کے بعد معافی مانگیں، پھر جب انسلٹ ہوگی، رسوائی ہوگی، ٹینشن ہوگی، تو انشاءاللہ اس گناہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ کے حق میں، آپ کے ملک کے حق میں، آپ کے ملک والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔